کہ زندگی جب گناہوں کے اندر گزرے گی، دنیا کے اندر اس کا 15واں نقصان یہ ہے کہ اللہ لا علاج بیماریوں کے اندر اس کو مبتلا فرما دیں گے، اور 16واں نقصان یہ ہے کہ رفیق حیات اولاد اور ماتحت اس کے نافرمان ہو جائیں گے۔ انسان آج گھر میں جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، مجال ہے کہ بیوی ٹس سے مس ہو، یہاں سے سنتی ہے، یہاں سے نکال دیتی ہے، اولاد کے سامنے چیختا ہے، چلاتا ہے، اولاد ذرا بھی اس کی بات نہیں مانتی، ماتحت نوکر اس کی بات نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان جب رب کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اس کی رفیق حیات کو، اس کی اولاد کو، اس کے ماتحت کو اس کا نافرمان کر دیتے ہیں۔ جب انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے، انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی وہ اولاد بھی اس کا احترام کرتی ہے، اس کی بیوی بھی اس کا احترام کرتی ہے، اس کے ماتحت بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور جب انسان رب السماوات والارض کو ناراض کرتا ہے، پھر رفیق حیات بھی اس کی جو ہے وہ نافرمانی پر اتر جاتی ہے، اولاد بھی نافرمان ہے، ماتحت بھی نافرمان ہے، پھر یہ پریشان پھرتا ہے کہ اولاد بات نہیں مان رہی، بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے نوکر میری بات نہیں مانتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ میں اس کے رویے سے پہچان جاتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، یہاں میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ چینج ہو چکا ہے، کہ آج میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، میری نافرمانی پہ اتر چکی ہے۔ آج ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، انہیں سمجھایا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، کبھی خود بھی تو دیکھیں کہ میں اس رب کی بات نہیں مان رہا، جب رب کی بات نہیں مانوں گا تو اللہ اس کو میرا نافرمان کر دے گا۔ اگر اولاد کو، ماتحت کو، بیویوں کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہو تو اس کا پہلا حل ہی یہی ہے کہ خود اللہ کی فرمانبرداری کی اختیار کی جائے۔ اور 17واں نقصان یہ ہے، جب انسان گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، اس پر کوئی رحم کی چیز اثر نہیں کرتی، اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور 18واں نقصان یہ ہے کہ انسان جب گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، ہر وقت غصہ، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ کیوں؟ زندگی گناہوں والی گزار رہا ہے، اللہ نے مزاج سخت کر دیا۔ اللہ سخت مزاج والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود نرم مزاج ہے، اللہ نرم مزاجی کو پسند فرماتا ہے۔ انسان جب نیکی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے مزاج کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور 19واں نقصان دنیا کے اندر گناہ کا یہ ہے کہ انسان جب گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت تھا جب مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے سونا بن جایا کرتی تھی، آج حال یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ آج کاروبار ہے، بڑے گاہک آتے ہیں، لیکن شام کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بچا ہے کیا کھویا ہے۔ آج بڑا کما رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں جب انسان زندگی گناہوں کے اندر گزارتا ہے۔ اور 20واں نقصان یہ ہے کہ انسان جب گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، وہ گناہ ایک نہ ایک دن اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کرتا جاؤں گا، چھپ کر کروں گا، اندھیرے کمرے میں کروں گا اور ہمیشہ ایسے کرتے رہوں گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ ایک نہ ایک دن اس شخص کو ضرور ذلیل کرتا ہے۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ پہلی دفعہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ موقع دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ رونے لگا، فرمایا امیر المومنین اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے پہلی دفعہ غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے اللہ کا دستور ہی نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ کسی کو پکڑ لے، تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید یہ انسان باز آ جائے، لیکن جب انسان متواتر گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ گناہ ایک نہ ایک دن اس کی ذلت کا سبب بن جاتے ہیں، اس کے چہرے پر کالک مل دی جاتی ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور 21واں نقصان یہ ہے کہ جب انسان گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کی نگاہ کے اندر گناہ معمولی ہو جاتا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے پہلی دفعہ اس کی نظر میں وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. جب متواتر کرتا ہے وہ گناہ اس کی نظر کے اندر چھوٹا اور ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا اور کوئی بڑا گناہ توبہ کرنے سے بڑا نہیں رہتا. انسان جب چھوٹے گناہ پر بار بار اصرار کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی انسان بڑا گناہ کر لے اس پر توبہ کرے اس پر ڈرے اللہ کے ہاں وہ چھوٹا گناہ بن جاتا ہے. تو گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کو کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی نگاہ کے اندر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اس کو متواتر کرتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور 22واں نقصان یہ ہے کہ جب انسان گناہوں والی زندگی بسر کرتا ہے اس کے چہرے پر ظلمت چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پر ایک نحوست چھا جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا رنگ سفید ہو تو وہ نور والا ہے، کریمیں لگائے تو وہ نور والا ہے. چہرہ رنگ کالا ہے، خوب بدصورت ہے، لیکن جب انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے چہرے پر ایک نور عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور ہٹا دیتے ہیں، ایک نحوست اس کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب